لیکن یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ نیت بھی اس میں شامل کر لینی چاہیے، نیت شامل کر لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا، میں اپنی بچی یا بچہ، بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی کی شادی میں کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے میں یعنی شوال کے مہینے میں، عید کے بعد والے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، لہذا میں یہ سنت سمجھ کر کے میں نکاح کر رہا ہوں اپنی بچی یا بچہ کا۔ یا کوئی آدمی خود ہی اپنا نکاح کر رہا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے کوئی گارجین نہیں ہے، تو یہ سنت سمجھ کر کے اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ عام طور پر یہ لوگوں کو معلوم نہیں، تو اس لیے اب نیت کہاں سے آدمی کرے گا؟ معلوم رہے تب تو آدمی نیت کرے، اول تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اب معلوم ہو گیا تو اب اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی کبھی ایسا موقع ہو، عید کے بعد اپنے بال بچوں کا نکاح کرنے کا پروگرام بنتا ہے، جی تاریخ پڑتی ہے، تو اس چیز کو بھی شامل کر لے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مبارک مہینے میں، شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا۔ اس لیے اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور یہ سنت سمجھتے ہوئے میں بھی اپنے بال بچوں کا نکاح شادی میں اس مہینے میں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا یہ عین سنت ہے۔ اچھا، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح تو کیے وہاں 6 سال کی عمر میں، اور 9 سال کی عمر جب ہوئی تو رخصتی ہوئی، جب رخصت ہو کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو وہی شوال کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ تھا۔ سوال آپ آدمی لوگ سوال جواب نہیں، شوال کا مہینہ تھا، شوال کا مہینہ تھا۔ بہرحال یہ نکاح اور رخصتی دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں یعنی شوال کے مہینے میں ہوئے۔ چلیے ایک بات تو معلوم ہو گئی، ایک ہی بات پر جو ہے بات بھی جو ہے مکمل ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام کے اندر جو ہے، ہماری شریعت کے اندر جو ہے، ہمارے مذہب کے اندر جو ہے کوئی مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی اچھا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، نئے گھر میں نہیں جانی چاہیے، نئی دکان نہیں کھولنی چاہیے، نیا کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے۔ جی اس طرح جو ہے ہماری شریعت کے اندر نہ کوئی ایسا مہینہ اللہ نے نہیں بنایا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں سے میں کہتا چلوں کہ اب جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کے محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، تو مولانا صاحب تھوڑا سا آ جائیے گا، کیا بات ہے جی بیٹا کا بیٹی کا شادی کرنا ہے، تھوڑا سا جنتری لے کر کے آئیے گا۔ کیا لے کے آئیے گا؟ جنتری لے کر آئیے گا، جنتر منتر پڑھیے گا وہاں پر آ کر کے، جنتری لے کر کے آئیے گا۔ کیا کرنا ہے؟ دن اتارنا ہے۔ کہاں کیا کرنا ہے؟ دن اتارنا ہے۔ کہاں؟ آسمان پر سے اتارنا ہے۔ دن چڑھا ہوا کہ وہ اتارنے کے لیے آئے وہ؟ تو دن اتارنا ہے کس کا؟ بیٹی کا دن اتارنا ہے، بیٹا کا دن اتارنا ہے۔ بھائی اس کا دن کہیں چڑھ گیا ہوا ہے، پیڑ پر چڑھا ہوا ہے، آسمان پر چڑھا ہوا ہے کہ اس کو اتارنا ہے؟ نہیں، آپ تو مذاق کرنے لگتے، مذاق نہیں، حقیقت بولتے۔ تھوڑا سا ڈیٹ رکھنا ہے، تھوڑا دیر رکھنا ہے کہ پورا رکھنا ہے؟ تھوڑا رکھنا ہے۔ اب رکھیں گے تو پورا رکھیں گے کہ تھوڑا رکھیں گے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اب تھوڑا سا جنتری نکالیے، تو میرے پاس جنتریہ نہیں ہے، میرے پاس جنتریہ نہیں۔ جنتری میں دیکھتے لوگ کیا ہے؟ دیکھیں گے عید کے بعد والا مہینہ، حافظ جی دیکھیے نا عید کے بعد والا، ہاں دیکھ رہے دیکھیے 15 سے لے کر کے 20 کے بیچ میں، 15-20 یعنی 5 دن کے اندر، 15 سے لے کر کے 25 تک، 15 کے بعد سے لے کر کے اس مہینے کے آخری تک کے دیکھیے۔ اچھا اس میں دیکھنا کیا ہے بتائیے نا؟ اس میں دیکھیے نا کون دن اچھا ہے، نہ سمجھے کون دن اچھا ہے؟ تو اس میں کیسے لکھا رہتا ہے؟ اس میں لکھا رہتا ہے سائڈ میں لکھا رہتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے سات، سین عین دال، سات النحس، ای دیکھنا ہے تو وہاں پر لکھا رہے گا یہ مہینہ، کچھ مہینہ کے بعد آگے لکھا رہے گا کچھ تاریخ کے آگے 7 کسی میں نحس، 7 نحس۔ اقرب بھی لکھا رہتا ہے، بچھو، اقرب مانے بچھو، اور نحس مانے تہس نحس،
ٹھیک ہے. السعد مانے اچھا، سعد مانے اچھا، یہی چیز کو دیکھنا ہے اس میں. اب جو ہے اپنا جنتری والا جو ہے جس کو ہم لوگ بخشی جنتری رکھتے ہیں، اس بخشی جنتری والا اس کو نکالیے دیا ہے. اچھا اس پہ اوپر لکھا رہتا ہے بعقائد شیعہ، یعنی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے. شیعہ کا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. شیعہ لوگ کسی تاریخ کو نحس بولیں گے، کسی مہینے کو سعد بولیں گے، یعنی کسی تاریخ کو سعد بولیں گے، اور کسی تاریخ کو کہیں گے عقرب یعنی بچھو ہے، اس میں خطرہ ہے، نقصان ہے. تو یہ عقیدہ کا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. ہم مسلمان ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا جنتری منتری کے چکر میں نہیں رہنا ہے، جنتری منتری کے چکر میں نہیں رہنا ہے. آپ کو دین رکھنا ہے، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے رکھیے. تو اب جو بلاتے ہیں لوگ، ابھی بھی کئی لوگ بلائے ہیں، کئی لوگ بلا چکے ہیں، لوگ بلاتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ اگر جاتے بھی ہیں یا ایسے بھی لوگ فون وغیرہ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پوچھ رہے تو ہم بتا دیتے ہیں کب سے کب تک رکھنا ہے. تب اس میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں، پوچھ لیتے بھائی دن والا ہے کہ رات والا ہے، رات میں جانا ہے کہ دن میں جانا ہے. تو لہذا دینوں کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی کچھ فضیلت خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بہتر دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کے دن عام طور پر لوگ اس لیے جو ہے شاید اچھا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اگر مسجد کا نکاح ہے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بہتر ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد نکاح ہو جائے، کل پرسوں ہو کر کے ولیمہ کر لیجئے یا رات میں ولیمہ کر لیجئے، یہ بہت اچھا ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو بر برات والا مسئلہ ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی، دن والا مسئلہ ہے. تو اس لیے لوگ آنے جانے والے ہوں گے، ان کو بھی پریشانی، اتنے سارے لوگ مہمان آ جائیں گے تو پھر جو ہے ان کو نہانے دھونے کا بھی مسئلہ. تو اس لیے ہم لوگ جمعہ کا دن کو سائڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں جمعہ کے دن رکھیے گا، آپ کی بھی پریشانی ہے، لوگ جو آئیں گے تو ان کو بھی پریشانی ہوگی کہ جمعہ کی نماز تو اہم ہے. ایسے تو سب نماز ہے، لیکن کوئی مسلمان جلدی جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں جمعہ کو سائڈ کر دیا. تو رات والا ہے تو جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن آ جائے گا تو یہ بھی بہتر ہے. بدھ کا دن اور رات دونوں بہتر ہے. اسی طریقے سے اتوار کا دن والا ہے کو چھوڑ دیجئے، رات جو ہے تو وہ پیر کی رات ہو جاتی ہے، سمار کی رات ہو جاتی ہے، وہ بہتر ہے رات والا ہے. تو پھر اس کے بعد جو دن ہے سمار کا دن ہے تو وہ بھی بہتر ہے. منگل کا دن جو ہے، منگل کا دن تو سمار کا دن جیسے آج سمار کا دن تھا، کل منگل ہے تو آج کی رات منگل کی رات ہوگی، تو اس رات کو ہم لوگ سائڈ کر دیتے ہیں. اب منگل کے دن کو بھی سائڈ کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتے ہیں سائڈ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل کے دن، تو دن اور رات دونوں اس میں شامل ہیں، منگل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نحوست، بیکار، خراب، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جیسے بیماری، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ ہے، نظر بد ہے، یعنی جتنی بھی بیکار خراب چیزیں ہو سکتی ہیں ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو لہذا متبرک دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے اس کو یہ کر دیتے ہیں. باقی جو ہے منگل کی رات، منگل کا دن چھوڑ کر کے کوئی دن آپ اپنے سہولت کے